9 خصوصیات ہیں اگر کسی شخص میں ہوں تو انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس سے دوستی کی جائے، اس کو مینٹر بنا لیا جائے، اس کو فالو کیا جائے، اس کے ساتھ ٹائم گزارا جائے۔ اور اگر کسی شخص میں 9 خصوصیات نہیں ہیں، اس میں سے کم ہیں یا آدھی ہیں یا پونی ہیں یا نہیں ہے، تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کو فالو کیا جائے، اس کو مینٹر بنایا جائے، اس سے دوستی کی جائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی کام کیا جائے۔ لیکن اگر یہ کسی بندے میں آپ کو مل جاتی ہیں، 9 میں سے آدھی پونی بھی مل جاتی ہے نا اگر، تو آپ اس کے ساتھ جڑنا شروع کر دیں اور کوشش کریں، ڈھونڈتے رہیں کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جس میں 9 کی 9 خصوصیات ہوں۔ میں کہا جی وہ کون سی ہیں؟ کہ جی پہلی جو خصوصیت اس میں ہوتی ہے وہ کہ ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ اچھا اللہ سے ڈرتا ہے، اس بات کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے وہ اللہ کے معاملات میں جس پہ اللہ نے منع کر دیا اس پہ وہ رک جائے گا، جس پہ اللہ نے کہا ہے کر لو وہ کام کر لے گا، نماز کا پابند ہوگا، اخلاق کا پابند ہوگا، لوگوں سے اچھی طریقے سے ملے گا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائے گا، اور غلطی سے کبھی باؤنڈری لائن کراس کر لے تو پلٹ کے واپس آئے گا، توبہ ضرور کرے گا۔ اور یہ پلٹنے والے بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ پلٹے گا ضرور۔ آپ دیکھتے رہیں کوئی بیہیویئر، کوئی غصہ ہو گئی، کوئی لڑائی ہو گئی، پلٹ کے آپ کے پاس واپس آئے گا۔ جو پلٹایا ہے نا اس کو، اس سوائے اللہ کے خوف کی کوئی چیز کسی کو پلٹا نہیں سکتی۔ اس کے مشن سے، اس کے ویژن سے، اس کی ضد سے، وہ جو پلٹ کے واپس آتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ دوسری چیز اس میں عاجزی ہوگی۔ اور دوست طارق بلوچ صحرائی صاحب کی کتاب ہے سوال کی موت، اس میں بڑی پیاری لائن لکھی ہے کہ قدرت جب کسی شخص کو عاجز کرنا چاہے تو اس سے عاجزی چھین لیتی ہے۔ جو نیک بندہ ہوگا، اچھا انسان ہوگا، وہ عاجز ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہیوملٹی سے ملے گا، وہ کتنی سکسیس کر لے آپ کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ملے گا، عاجزی سے بات کرے گا۔ آپ کو اس کو دیکھ کے لگے گا نہیں کہ آپ کسی سیلیبریٹی سے مل رہے ہیں، ایسا نہیں لگے گا کہ یہ ہٹو بچوں کا شور ہے اور سب پوچھنے عذاب ہو گیا ہے۔ آپ کو بالکل اپنے جیسا انسان نظر آئے گا، بولیں گے یار عام سا بندہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی پرنس سمجھوں، کیا سیلیبریٹی سمجھوں یا کچھ سمجھوں۔ اگلی بات یہ ہے، تیسری بات کہ اس میں شکر ہوگا، وہ سرتا پا شکر ہوگا۔ آپ شکر بار بار اس کی زبان سے سنتے رہیں گے۔ کھانا کھائے گا، ہاتھ اٹھا دے گا، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ میاں تو نے اتنا اچھا کھانا کھلایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اچھا کھانا کبھی زندگی میں کھایا نہیں ہے، ایسے اچھا کھانا نہیں دیکھا۔ وہ ہر کھانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے، چائے پی گا شکر ادا کرے گا، لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوگا شکر ادا کرے گا، موبائل فون پہ کال لے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا، بیٹھے گا اٹھے گا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ اتنا شکر کرے گا کہ آپ بولیں گے بندہ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ تو شکر اس کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا۔ اگلی بات اس نے کہنے لگا کہ اس میں سننے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ آپ بات کڑوی کریں، اچھی کریں، بری کریں، فیڈ بیک اس کو دیں، وہ کم سے کم آپ کے پاس سن لے گا۔ صحیح لگے گی تو عمل کرے گا، نہیں لگے گی تو نہیں کرے گا، لیکن سن لے گا تو سننے کا حوصلہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں سنانے کا بڑا شوق ہے، غلطی کرے گا تو غلطی کے بعد تسلیم کر لیا کرے گا۔ سخی ہوگا، آپ اس کو دیکھیں گے اس کا ہاتھ کھلا ہوگا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وہ ادھار لے کے آپ کا کام کر دے گا، 2 روٹیوں کی 1 روٹی آپ کو کھلا دے گا، ہمیشہ سخی رہے گا۔ اور جو سخاوت کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بندہ دل کا سخی ہو آرام سے گزر جاتی ہے، اور بندہ دل کا بخیل ہو تو یقین جانیے زندگی نہیں گزرتی۔ جو پیسہ آتا ہے نا، پیسہ اپنے ساتھ لالچ لے کے آتا ہے، پیسہ اپنے ساتھ بخل لے کر آتا ہے۔ جتنا امیر ہوتا ہے اتنا اس کا ہاتھ کھنچتا چلے آتا ہے۔ سخی آدمی ہمیشہ سخی ہے، کچھ نہیں ہوتا نا تو بھی وہ سخی ہے، وہ کچھ ہے تو بھی وہ سخی ہے۔ اگلی چیز یہ ہوتی ہے، آخری چیز، کہ اس میں چھپانے کی خواہش ہوگی۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے دکھانے کی خواہش نہیں ہوگی۔ وہ اپنا کریڈٹ دوسروں کو دے دیا کرتا ہے۔ وہ 20 چیزیں کی اور بیٹھیں گے، آپ بولیں گے بھائی کچھ بھی نہیں، بس زندگی گزر رہی ہے بھیا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کوشش کرے گا اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اور کوئی اگر آپ زبردستی کچھ پتہ چلی بھی جائے بات تو ہمیشہ کریڈٹ ہمیشہ دوسروں کو دے گا، بولے گا نہیں وہ تو فلاں بندے تھے نا انہوں نے کام کروا دیا، وہ تو آپ آئے نا آپ کی برکت سے کام ہو گیا، آپ کے بڑے سبز قدم ہے، آپ میرے گھر میں آئے، آپ کی زندگی کی برکت سے کام ہو گیا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ تھے تو آپ کی وجہ سے میرا فلاں کام کروا دیا، میرے پاس کام ہی نہیں ہو رہا ہوگا۔ ان کی گھر کی شفٹنگ ہو، کوئی کام ہو، آپ ان کے پاس جائیں گے، بولیں گے یار دیکھو آپ آئے نا تو آپ کی وجہ سے مجھے اچھا کانٹریکٹر مل گیا، دیکھو آپ کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا۔ وہ اپنا کریڈٹ ہمیشہ دوسروں کو دیا کرے گا، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ 9 خصوصیات ہیں، کسی بندے میں اگر مل جائیں تو یاد رکھیے اسے چھوڑیے گا نہیں، اسے پکڑ کے بیٹھ جائیے گا۔ اس کی زندگی بن چکی ہے اور قدرت اس کو یہ ٹاسک تفویض کر چکی ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی بدلے، آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ یہ میری بہت مشکل باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتا ہوں ایک نہ ایک دن آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، میں رہوں نہ رہوں آپ یہ سیکھ جائیں تو یقین کریے زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔